یوں تو وہ اچھا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ دائیں جانب ایک سیاہ داغ تھا، بالکل سیاہ، جیسے کسی نے کالے پینٹ سے ایک دائرہ بنا دیا ہو۔ بچپن میں وہ اس داغ پر ہاتھ رکھ کر بات کرتا تھا تاکہ کسی کو اس کا داغ نہ دکھائی دے، لیکن معلوم نہیں کیسے لوگوں کو وہ داغ دکھائی دے جاتا تھا۔ وہ صابن سے چہرے کو دن میں کئی مرتبہ رگڑتا دھوتا کہ شاید یہ داغ ختم ہو جائے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا بھلا قسمت کے لکھے داغ بھی کبھی صابن سے دھلے ہیں۔ وہ کلاس میں چھپ کر ایک کونے میں بیٹھتا تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ کلاس کے بچے اسے جیرا کالا کہہ کے بلاتے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی اسے اس کے اصل نام سے بھی پکارے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوتا۔ رجسٹر حاضری میں اس کا نام ظہیر درج تھا، لیکن جب استاد حاضری لگاتے ہوئے اس کے نام پر پہنچتا تو کہتا، اوئے جیریا کالیا، آج آیا ہے کہ نہیں؟ ساری کلاس ہنستی اور وہ تقریباً روتے ہوئے کہتا، حاضر جناب۔ وہ چہرے کا داغ اس لیے بھی مٹانا چاہتا تھا کہ اس داغ کی وجہ سے اسے بہت شرمندگی اٹھانا پڑتی تھی۔ ایک بار نلکے میں سب لڑکے نے منہ لگا کر پانی پی رہے تھے، سو جب اس کی باری آئی تو لڑکے ہنستے ہوئے کہنے لگے، اب اس نلکے سے پانی نہیں پینا، کیونکہ پھر تو ہمارے چہرے پر بھی داغ بن جائیں گے۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو شناختی کارڈ بنوانے گیا۔ جب وہ فارم پر کر رہا تھا تو وہاں موجود کلرک نے کہا، بھائی تمہارا تو بڑا فائدہ ہو گیا ہے، شناختی علامت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ دور سے ہی دکھائی دیتی ہے۔ کلرک یہ کہہ کر ہنسنے لگا اور یہ دکھی دل کے ساتھ گھر آ گیا۔ وہ ہمیشہ دکھی دل کے ساتھ واپس آ جاتا تھا اور وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ راتوں کو روتا رہتا تھا، لوگ اس کو ایک داغ کی وجہ سے جینے کیوں نہیں دے رہے تھے۔ اس کو جو کوئی بھی ڈانٹتا ٹوٹتا، اس کو جو کوئی بھی کوئی ٹوٹکا، کریم پاؤڈر بتاتا تو وہ ضرور لگاتا، لیکن داغ تھا کہ جوں کا توں تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا۔ فیس بک پر اس نے پروفائل بھی بنا لی تھی جس میں چہرے کا ایک رخ دکھائی دیتا تھا، مگر چہرہ دکھانے سے ڈرتا تھا۔ وہ اپنی اس تصویر پر سب لوگوں کے کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتا تھا، کیونکہ لوگ کہتے تھے تم نے اصل حسن تو چھپا رکھا ہے۔ کوئی لکھتا، بھائی چہرے کے دوسری طرف کیا ہے؟ وہ ایسی باتیں پڑھ کر ڈر جاتا تھا اور کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساری کہانی ایک ڈرے ہوئے لڑکے کی کہانی جو ساری دنیا سے اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا، اس کی زندگی کی کہانی وہاں ایک نیا موڑ لیتی ہے جب اسے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ سارا سارا دن اس لڑکی کی گلی میں چہرے کے ایک طرف ہاتھ رکھ کر کھڑا رہتا تھا، لیکن اس کے اندر کی اتنی ہمت نہیں تھی وہ اظہار محبت کر سکے یا چہرے سے ہاتھ ہٹا سکے۔ جیب میں رکھتا اور اس کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ شام کو وہی خط خود پڑھتا، اگلے روز ایک نیا خط جیب میں ہوتا۔ اسے اپنے داغ سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ہاتھ ہٹائے گا اور وہ اس کا چہرہ دیکھے گی تو کیا سوچے گی۔ ایک خط میں اس نے اپنے بچوں کے ناموں کے بارے میں بھی لکھا تھا، لیکن بعد میں یہ سوچ کر مٹا دیا کہ اگر وہ بھی میری طرح داغدار چہرے کے ساتھ پیدا ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر ہی ڈر گیا۔ پھر ایک دن اس نے ارادہ باندھ لیا کہ وہ ضرور اسے بتائے گا کہ اسے اس سے محبت ہے، ایسی جیسی فلموں میں ہیرو کو ہوتی ہے۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے اسے روک کر کہا، سنیے، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ لڑکی نے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا، ایسی شکل سے بھلا کسے محبت ہو سکتی ہے؟ اس نے چہرے سے تھوک صاف کیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے سچ میں آپ سے محبت ہے، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ روتے ہوئے لڑکے بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں آپ کے لیے کسی کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ معلوم نہیں اس نے ایسا کیا سوچ کر کہا تھا، پر کہہ ڈالا۔ لڑکی نے اسے ٹیشو پیپر دیا اور خود گھر میں داخل ہو گیا۔ ساری ساری رات جاگتا رہتا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا، حالانکہ وہ ایک ڈرا ہوا لڑکا تھا۔ وہ پستول لے کر وہاں پہنچ گیا۔
وہ بس ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا بہادر ہے۔ اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے عین سامنے کھڑا ہو گیا اور پستول نکال کر اس کی صفائی کرنے لگ گیا۔ لڑکی نے کھڑکی سے اسے دیکھا اور پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس والے اسے پکڑ کر تھانے لے گئے اور اسے خوب مارا پیٹا۔ تھانے میں ایک ہفتہ رہنے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا کہ وہ عزت دار لوگ ہیں، جس طرح اس کا چہرہ کالا ہے ویسے ہی اس کے کرتوت بھی کالے ہیں، سو انہوں نے اسے آگ کر دیا۔ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے باپ سے کہا تھا، میری بات سنیں، دیکھیں میں بے قصور ہوں۔ اچھا، تو بے قصور لوگ محلے کی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور ہفتہ ہفتہ جیل کاٹ کر آتے ہیں؟ سب کچھ غلط فہمی سے ہوا ہے، میں آپ کو پوری بات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ لیکن بات کی تفصیل سننے کا کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ گھر سے نکل گیا، سارا سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرا کرتا، پھر خواجہ سراؤں کے ساتھ بھیک مانگنے لگا۔ خواجہ سرا جہاں کہیں ناچنے جاتے تو ان کے ساتھ ان کا سامان کا خیال رکھتا تھا۔ عرصہ ہوا اس نے اپنا چہرہ چہرہ دیکھنا دیکھنا بھی بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ داغ جوں کا توں ہوگا۔ گرمیوں کی راتوں میں جب وہ چھت پر لیٹتا تو اس کی سوچوں کا رخ ماضی کی جانب مڑ جاتا۔ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو یاد کرتا اور سوچتا کہ کیا وہ بھی اسے یاد کرتے ہوں گے۔ گھر کے پچھواڑے میں بنے باغیچے میں پھول کیسے ہوں گے کہ جب وہ وہاں تھا تو روز پودوں کو پانی دیتا تھا، تو اب انہیں پانی کون دیتا ہوگا؟ وہ سب پودے تو سوکھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے گھر میں جو مرغیاں پال رکھی تھی وہ کیسی ہوں گی؟ وہ سوچتا کیا پودے اور جانور بھی اس کی کمی محسوس کرتے ہوں گے؟ اس کا دل کہتا شاید ہاں، پر شاید نہ۔ پھر اسے وہ لڑکی یاد آ جاتی کہ جس کی محبت میں وہ اسے خط لکھا کرتا تھا، جو کبھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو کیا اس لڑکی کے دماغ کے کسی نکڑ پر جیلے کالے کی سوچ بھی ابھرتی ہوگی؟ اس کا دل کہتا تھا شاید نہیں، اور وہ آنکھوں سے پھوٹتے چشمے کے آگے بند باندھ کر سو جاتا۔ پھر کافی سال بعد اس نے اپنے گھر باپ کو ایک خط لکھا جس میں اس واقعے کی تفصیلات لکھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے سالوں بعد یقیناً اس کا باپ اس کی بات سمجھے گا اور واپس بلا لے گا۔ آخر وہ کب تک خواجہ سراؤں کے ساتھ رہتا؟ اس تفصیلی خط کے جواب میں کئی روز بعد ایک مختصر سا خط آیا جس میں لکھا تھا، تو تم ابھی بھی زندہ ہو؟ ابھی بھی خاندان کے نام کو کالک لگانے پہ کوئی کسر رہتی تھی کہ خواجہ سرا بن گئے ہو؟ وہ ساری رات چھت پر منہ پہ چادر ڈالے جیرے نے سوچنا چھوڑ دیا اور خود کو وقت کے دھارے میں بہنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ خواجہ سراؤں کے ساتھ رہ رہ کر اس کی چال ڈھال میں فرق آ گیا اور وہ خود کو اب خواجہ سرا ہی سمجھنے لگا تھا۔ اسے ایک بات کی خوشی ہوتی کہ خواجہ سرا اسے اس کے داغ کے حوالے سے کوئی بات نہ کرتے، وہ جیرے کو صرف جیرا کہتے۔ کئی سال بعد اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب وہ بھی ناچے گا، اتنا ناچے گا کہ اگر وہ سوچنا بھی چاہے تو اسے ماضی یاد نہ آئے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب جب بھی فنکشن میں جانا ہو تو وہ وہاں بھی ناچے گا۔ آج گرو نے اسے بلایا اور کہا، جیرے سامان پیک کرو، دوسرے شہر میں فنکشن ہے۔ اس نے کہا، جی اچھا، ابھی سامان لاتا ہوں۔ وہ واپسی کے لیے مڑا تو گرو کے ساتھ بیٹھے خواجہ سرا نے کہا، ہائے ہائے بیچارہ، چہرے پر داغ نہ ہوتا تو یہ بھی اچھا خواجہ سرا بن سکتا تھا۔ جیرے کالے نے گھبرا کر اپنا ہاتھ دائیں گال پر رکھ لیا۔ یہ سنتے ہی جیرے کا دل ٹوٹ گیا اور جیرے نے اپنا دائیں ہاتھ گال پر واپس رکھ لیا۔